کلام تاج الشریعہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچلے جائے گا، تھام کر ان کا دامن مچلے جائے گا، کہ موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کرے گے وہ نام خدا، جب اشارہ کرے گے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچلے جائے گا۔ السلام علیکم۔ گرامی، آج ہم کو آپ کو سب کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج اس شہر کے اندر اس مسجد سے وہ پروگرام منائے جاتے ہیں یہاں پر جو اور کسی دوسری مسجد میں ان پروگرام کا انعقاد نہیں ہوتا ہے۔ کبھی جشن غوث اعظم، کبھی جشن سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، اور کبھی جشن حضور تاج الشریعہ، اور کبھی جشن حضور مفتی اعظم ہند، علاوہ اس کے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ کہ آج ایسی ذات بابرکت کے نام پر یہ پروگرام منایا جا رہا ہے، جسے پورے عالم اسلام میں حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے جانا گیا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند 1310 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے 22 ذی الحجہ 1310 ہجری، بروز جمعہ فجر کی نماز کے وقت آپ دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور 1402 ہجری 1402 ہجری یعنی 92 سال اس دنیا میں دین اسلام اور سنیت کی آپ نے خدمت انجام دینے کے بعد
اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، جسے آج دنیا سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی بے شمار کرامت ہیں، میں یہ آپ کتنے کرامات ان کی بیان کر سکتی ہیں۔ مشہور کرامتوں میں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اندرا گاندھی کا دور پورے ہندوستان میں ایمرجنسی کا حکم لگایا گیا۔ ہندوستان میں اور بھی بڑے ادارے تھے، دارالافتاء سے فتویٰ شائع ہوتا تھا۔ شروع میں کچھ دارالعلوم، انہیں میں سے دارالعلوم دیوبند بھی تھا، کہا کہ نسل بندی حرام ہے۔ پھر فتویٰ نکلا نسل بندی حرام ہے، پھر فتویٰ وہیں سے فتویٰ شائع ہوا، پوسٹر شائع ہوا نسل بندی حرام ہے۔ اس کے بعد جب حالات بگڑ گئی پورے ہندوستان میں، فتویٰ کا رخ بدل دیا، کہا کہ نسل بندی جائز ہے۔ سینکڑوں مفتیوں نے حالات پر نظر رکھ کر اور حالات دیکھ کر کے اس فتوے کا جواب دیا، مگر واحد شخصیت بریلی کے دارالافتاء میں بیٹھ کر سرکار اعلی حضرت کے صاحبزادے، جسے آپ اور ہم حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، پوری دنیا مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرتی ہے، سرکار مفتی اعظم نے فتویٰ دیا 1977 میں کہ نسل بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے CID بھیجا گیا اور سرکار مفتی اعظم ہند کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، صبح دیکھ رہے ہیں، شام دیکھ رہے ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم بھی آرڈر کیا گیا، گرفتاری کا حکم آرڈر کیا گیا۔ جب CID نے وہاں پر حالات کا جائزہ لیا، سینٹرل گورنمنٹ تک یہ خبر پہنچایا کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر اس شخصیت پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اسے دنیا مصطفیٰ خان رضا مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس کہنے والوں نے، پیغام پہنچانے والوں نے گورنمنٹ کی طرف سے پہنچایا کہ سب کا فتویٰ جو ہے نسل بندی کے جواز پر آ چکا ہے، لیکن آپ ہی کا فتویٰ جو ہے صرف نسل بندی کے حرمت پر ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ نسل بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، جو قرآن حدیث کا فرمان ہے، جو میرے اوپر فرض بنتا تھا، میں نے اپنا فرض منصبی کو میں نے ادا کیا، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ تاریخ بتاتی ہے 1977 کی کہ حکومت بدل گئی، حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ اپنی جگہ برقرار رہا، اسی لیے دنیا نے پکار اٹھا حضور سرکار مفتی اعظم ہند، اور اسی مفتی اعظم ہند کے آج اس شہر کے اس مسجد سے عرس منایا جا رہا ہے، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، باعث فخر ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہار میں ایک جگہ، اس گاؤں کا نام چنا منا ہے، وہاں کے بھی میرے خیال سے کچھ علماء ہوں گے یہاں پر۔ اس مدرسے میں مولانا نصیر الدین صاحب، جو مشہور ہے بڑے مولانا کے نام سے، ان کے استاد علامہ احمد خان صاحب نعیمی، ان کے استاد سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی، اس علاقے میں حضور مفتی اعظم ہند کے بہت چاہنے والے اور بہت مریدین تھے۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند جب اس گاؤں میں تشریف لے گئے اور حضور مفتی اعظم ہند کو وضو بنانے کے لیے، ہمارے یہاں لکڑی کی چوکی ہوتی ہے، اس چوکی کے اوپر وہ بیٹھنے کے لیے ایک موڑا دیا گیا تھا، ہم لوگ موڑا بولتے ہیں،
تو اس پر وضو بنانے کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند جب وہاں پہنچتے ہیں فرماتے ہیں اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھانے کے بعد پھر بولتے ہیں اس کو اٹھاؤ، وہاں سے جو فرش بچھایا گیا تو فرش کو اٹھوایا، کہا اس کو بھی اٹھاؤ، اس کو اٹھانے کے بعد جو لکڑی کی چوکی ہے اس کے اوپر بچے کھیلتے کھیلتے جو ہے لفظ اللہ لکھ دیا تھا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند جب اس کو سب کو اٹھوائے اور لوگوں نے دیکھا وہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، دوستو لوگ جو ہے حیرت میں رہ گئے اور سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامت جو ہے وہاں پر آیا ہو گئی کہ حضور مفتی اعظم ہند آتے ہیں تو اب وہاں پر نیچے تختہ ہے، تختہ کے اوپر چٹائی ہے، چٹائی کے اوپر فرش ہے، فرش کے اوپر وہ بیٹھنے کی وہ جگہ ہے۔ مفتی اعظم ہند کی نگاہ کرم دیکھیے، اللہ کے ولی کی نگاہ کرم دیکھیے، وہاں کسی کی نظر نہیں جاتی ہے لیکن اللہ کے ولی کی نظر جاتی ہے کہ جہاں بیٹھنے کے دیا جا رہا ہے وہاں تو لفظ اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ بچے کھیلتے کھیلتے غلطی سے لکھ دیا تھا دوستو۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے ولی جو ظاہر بھی دیکھ لیتے ہیں اور باطن بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو اور بزرگوں۔ اور مشہور واقعہ ہے تجلیات امام احمد رضا کے اندر حضور سرکار مفتی اعظم ہند سفر فرما رہے تھے، عصر کے نماز کا وقت ہوا، سرکار مفتی اعظم ہند کہیں کسی اسٹیشن پر آرام وہاں پر رکے ہوئے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند نے خادم سے فرمایا کہ اب جو ہے وضو کا پانی لاؤ، وضو بناتی ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ خادم نے کہا حضور ٹرین تو جانے کا وقت ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے ولی کہ ٹھیک ہے ٹرین جانے کا وقت ہو گیا مگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹرین جائے گی تو جان دو، ٹرین جائے گی واپس آئے گی لیکن نماز اگر ایک مرتبہ قضا ہو جائے گی پھر نماز جو ہے ادا نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر حضور مفتی اعظم ہند کے کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ لکھتے ہیں کہ ٹرین چلی جاتی ہے، حضور سرکار مفتی اعظم ہند عصر کی نماز ادا فرماتی ہیں، ابھی عصر کی نماز سے آپ فارغ بھی نہیں ہوئے ہیں، ٹرین 1-2 کلومیٹر جانے کے بعد ٹرین کے اندر کچھ خرابیاں آ جاتی ہے، اب ٹرین آگے جانے کا نام ہی نہیں، لوگوں نے گاڑوں نے انجن آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، پورے ڈبے دیکھ رہے ہیں، ٹرین کو دیکھ رہے ہیں کیا خرابی ہوئی ہے، پتا چلا کہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ کسی نے کہا ایک اللہ کے ولی اسٹیشن پر نماز ادا کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ کر آئے ہیں، ٹرین کو وہ پیچھے جب واپس کرتے ہیں وہی ٹرین جو آگے چلتی نہیں ہے پیچھے چل جاتی ہے، اسٹیشن لے کے آتے ہیں اور مفتی اعظم ہند جو ہے اس ٹرین پر بھی بیٹھتے ہیں، پھر ٹرین جب چلتی ہے تو منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی جو زبان سے فرما دیتے ہیں کہ ٹرین جا رہی ہے جانے دو، ٹرین واپس آئے گی، نماز اگر چلی جائے گی قضا ہو جائے گی، نماز پھر سے جو ہے ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی شخصیت دوستو، بے شمار آپ کی ذات بابرکات کرامتیں ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کے نام پر آج کا یہ مختصر پروگرام منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم یہاں کے نوجوان، یہاں کے ٹرسٹیان اور یہاں کے جو کارکنان ہیں جن کو لے کر ہمارے راجو بھائی چل رہے ہیں اور یہ پروگرام کر رہے ہیں، سب کو لے کر کہ آپ کہیں نہیں بول رہا ہوں، جن نوجوانوں کو لے کر بزرگوں کو لے کر آپ یہ پروگرام آپ لوگ انعقاد کر رہے ہیں، بڑی ہم لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے۔ علماء کرام سرکار مفتی اعظم ہند کے محبت میں یہاں دور و دراز سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم کو آپ کو سرکار مفتی اعظم ہند کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے، ہماری اس دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ دین دوگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے اس دارالعلوم کے ناظم، اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا جناب شمس العارفین صاحب، ان کی نگرانی میں ان کی زیر قیادت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں مولا تعالیٰ بے پناہ برکتیں دے، مولا تعالیٰ ہم سب کی علم میں عمر میں مولا برکتیں عطا فرمائے۔